دوستوں، ایسے معجزات سامنے آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے ہی اسے اتارا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح مخاطب کیا ہے کہ لوگوں، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو اور اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈو۔ ایک آیت میں تو اللہ نے اس دنیا کی سب سے کمزور مخلوق کی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ تمام جانداروں میں کچھ نہ کچھ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک جاندار ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ وہ جاندار مچھر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا اور یہ مچھر اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی کیسے ایک انسان کو پازاب کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، اللہ نے قرآن میں مکھی، مچھر اور مکڑی کی مثال بیان کی ہے، تو آگے سے مشرکوں نے کہا کہ بھلا یہ اتنی حقیر چیزوں کی مثال کیوں اللہ دے دی ہے؟ تو آگے سے اللہ نے آیات نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے اللہ اس بات سے بالکل بھی کوئی شرم نہیں اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر یا مکھی یا مکڑی کی مثال دے یا اس کے اوپر کی کسی ایک چیز کی بھی۔ جو مومن ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں کہ جو پروردگار کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے۔ یعنی آیت کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ مشرکوں اور کافروں سے یہ بات کر رہا ہے کہ تم خالی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرو کہ بھلا ایک مچھر اور مکھی کو کون پیدا کر سکتا ہے، اور اتنے چھوٹے جانور جس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مچھر اور یہ مکھی کس طریقے سے دنیا میں رہ رہی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا ہے۔ مچھر ایک بہت معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔ آج کے دور کے سائنسدان بھی مچھر پر خوب تحقیق کر رہے ہیں اور وہ حیران ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہے۔ مچھر اس وقت دنیا میں 4000 سے زیادہ اقسام کے پائے جاتے ہیں اور اللہ نے اس کی قرآن میں بہت ہی فضیلت فرمائی ہے۔ دوستو، آپ تو جانتے ہیں مچھر جب بھی کاٹتا ہے تو اصل میں وہ کاٹ نہیں رہا ہوتا، وہ چوس رہا ہوتا ہے۔ یعنی مچھر آپ کا خون چوستا ہے۔ مچھر انسانوں کے، جانداروں کے خون چوستے ہیں۔ دوستو، سائنسدان نے آج کل دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسے جدید ٹیکنالوجیز ہیں جس کی وجہ سے ہم مچھر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ سائنسدانوں نے یہ سارا نالج اللہ کی کتاب قرآن سے ہی لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بعوض کا لفظ استعمال کر دیا تھا، جس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مچھر جو انسان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے، یعنی کہ نر مچھر کبھی بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ مچھر جو انسانوں کو تکلیف پہنچائے وہ صرف اور صرف مادہ ہوں گے، یعنی 4000 اقسام میں سے جو اقسام مادہ کی اقسام ہیں وہی مچھر آپ کو کاٹتے ہیں اور نر مچھر آپ کو کبھی نہیں کاٹتا۔ اگر دیکھا جائے تو مچھر اور مکھی کو دیکھ کر منافقوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی ذات تو ایسی ہے جو اس قدر باریک چیز کو بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے مچھر اور مکھی کی بناوٹ ہوئی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال دی ہے۔ مچھر انتہائی باریک اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک خشکی پر پائے جانے والے جانور میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اعضاء، اس کا جسم، سب کچھ ویسا ہے جو ایک عام جاندار خشکی پر کسی بھی سائز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اپنے ہاتھ ہیں، اس کے اپنے پیر ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اب اگر آپ غور کریں تو اسی کے اندر ایک سونڈ ہے جو کہ ہاتھی کی طرح ہے، اور مچھر اور ہاتھی کی جسامت ایک جیسی ہے۔ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہی کچھ اسے عطا کیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کا فرق ہے تو وہ صرف اور صرف سائز ہے۔ جیسے مچھر کے پاس بھی سونڈ ہوتی ہے ویسے ہی ہاتھی کے پاس بھی سونڈ ہوتی ہے،
مچھر اپنی سونگ سے آپ کے جسم کے اندر سے خون چوستا ہے، ویسے ہی ہاتھی اپنی سونگ سے دریاؤں کا پانی پیتا ہے۔ مچھر کے اوپر جو اینٹینے ہوتے ہیں وہ اس کے خطرے سونگنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اور سب سے بڑی تیزی تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اتنا چھوٹے ہونے کے باوجود یہ ایسا جاندار ہے جو کسی دوسرے جاندار کو بہت ہی جلدی اور بہت خطرناک عاجز کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ رات کو مچھروں کے اندر لیٹ جائیں یا آپ اپنے اوپر مچھردانی کا یا کسی قسم کے آئل کا استعمال نہ کریں تو آپ کی زندگی مچھر اجیرن بنا دیتے ہیں، آپ پوری رات مچھروں کے ہاتھوں سو نہیں سکتے۔ لیکن اگر فرق اور سائز کی بات کی جائے تو آپ کا سائز اتنا بڑا ہے اور مچھر اتنا چھوٹا سا ہے، اور یہی مچھر ہے جو ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اس کو مار دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کے جاندار مل کر بھی ایک مچھر بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو سائنسدان مچھر پر کافی تحقیق کر رہے ہیں اور وہ حیران بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ اس مخلوق کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ایک اتنے چھوٹے سائز کے جاندار کے پاس بھی وہ تمام اعضاء موجود ہیں جو اس کو اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور اپنی خوراک بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اب میرے سمیت آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آ ہی رہا ہوگا کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے، تو آپ اگر صرف مچھر کی ایک آنکھ کو غور کریں اور اس کو غور سے دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اور سائنس نے اس کے بارے میں بہت سی تحقیق کی ہے کہ اللہ نے اس چھوٹے مچھر میں اتنی بہت آنکھیں کیسے پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ چھوٹا سا جانور ایک انسان کو کیسے اذیت میں ڈال دیتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے اس مچھر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کچھ پیدا کر رکھا ہوا ہے۔ تو مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ اس کے اندر ایک اور آنکھ ہوتی ہے، اور اس کے منہ کے اندر 48 دانت ہوتے ہیں۔ اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہوتا ہے۔ دوستوں آپ اندازہ لگائیں، اتنا سا نہ نظر آنے والا جو منہ ہے اس کے اندر 48 دانت، اور پھر اس کے اندر 6 چھریاں، اور پھر 100 آنکھیں، اور پھر ہر آنکھ کے اندر 30 مزید آنکھیں۔ مچھر کے دونوں طرف پر ہیں، مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے، اور اسی طریقے سے یہ انسانی جلد کو پوری تاریکی میں بھی پہچان لیتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا پورا سسٹم موجود ہے، جب بھی آپ کو جب مچھر کاٹتا ہے تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے۔ دوستوں یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مچھر آپ کو پہچانتا کیسے ہے، یعنی مچھر نے جس کو کاٹنا ہوتا ہے وہ اس کو کیسے پہچانتا ہے۔ تو اس کے منہ کے اوپر اللہ نے ایک ٹیلی اسکوپ فٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹیلی اسکوپ اس مچھر کو سونگنے کی حس دیتا ہے، یعنی کہ مچھر آپ کے خون کو سونگ کر آپ کے پاس آتا ہے، اور یہ اسی ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ہوتا ہے جو ٹیلی اسکوپ صرف اور صرف مادہ مچھر جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اللہ کی ان تمام قدرت کو دیکھ کر سائنسدان بہت حیران ہیں، اور سائنسدان اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ مچھر کی بناوٹ اور یہ مچھر کے اندر جو اللہ نے اتنے بہت اعضاء دیے ہوئے ہیں یہ کیسے دیے ہوئے ہیں۔ دوستوں بہرحال مشرکوں اور کافروں کے لیے تو ہر جاندار پوری دنیا میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن بات ہے صرف ہدایت کی۔ اللہ ہمیں اور ان کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔